جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ دنیا بھر سے احباب حامدی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، بلا تکلف اس سیشن میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ کے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں عالم خان صاحب، آپ مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہمارے یہاں عام علماء یہ کہتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ صرف تفسیر بالمعصور ہی کرنا چاہیے کسی کو، اور اس کے لیے وہ ترمذی کی ایک حدیث بھی سناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے بھی اپنی رائے سے کوئی تفسیر کی اور بات صحیح بھی نکلی، بات اس نے صحیح بھی کی، تو پھر بھی اس نے خطا کیا، یعنی ایک طرح سے گناہ کا کام کیا۔ تو اس لیے تفسیر بالرائے کی ہرگز اجازت نہیں، تفسیر بالمعصور ہی ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ پہلے تینوں کو سمجھ لیجئے۔ تفسیر بالمعصور کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد قرآن مجید کی کوئی آیت زیر بحث آ گئی، مثال کے طور پر خود رسول اللہ نے اس سے متعلق کوئی بات کی یا کوئی بات سمجھائی، اسی طرح صحابہ کرام نے قرآن مجید کی کسی آیت کا مدعا یا مفہوم بیان کیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو علماء صحابہ ہیں انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کے حلقے بنا لیے تھے۔ ان میں سب سے بڑا اور نمایاں حلقہ حضرت عبداللہ بن عباس کا تھا۔ ان کے بہت سے شاگرد ان کے دروس قرآن میں جو آراء انہیں دی نقل کرتے ہیں۔ تو یہ سارا ذخیرہ جو صحابہ کا ہے، اسی طرح تابعین کا ہے، یہ معصور کہلاتا ہے۔ یعنی گویا روایت میں ہمیں رسالت مآب کی نسبت سے کوئی بات مل گئی، یا صحابہ کی نسبت سے، یا تابعین کی نسبت سے، بلکہ تبع تابعین تک بھی، تو اس کو پھر بعد میں لوگوں نے جمع کیا۔ یعنی کوئی باقاعدہ تفسیریں تو ظاہر لکھی نہیں گئی تھیں، تو اس کو لوگوں نے، سننے والے لوگوں نے روایت کیا اور لوگوں نے جمع کیا۔ ہمارے ہاں اس کا جو پہلا بڑا ذخیرہ ہے وہ طبری کی تفسیر ہے، اس میں اس طرح کی سب روایتیں جمع کر دی گئی ہیں، تو اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ جو تفسیریں ہونی تھیں وہ ہو گئیں، یعنی حضور نے کر دی، اسی طرح صحابہ نے کر دی، تابعین نے کر دی، تبع تابعین نے کر دی، اب اس سے ہٹ کے کوئی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، تفسیر بالمعصور کا پابند رہنا چاہیے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی ان تفسیروں کو بھی سامنے رکھے اور پھر قرآن مجید پر براہ راست غور کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو تفسیریں کی گئی تھیں یہ ایسے ہی کی گئی تھیں۔ صحابہ کرام نے جب کبھی کوئی تفسیر کی تو ان سے پہلے اگر کوئی تفسیر ہو چکی تھی تو اس کو بھی سامنے رکھا اور پھر خود بھی غور فرمایا۔ اگر آپ ان تفسیروں ہی کو دیکھ لیں جن کو معصور تفسیریں کہتے ہیں، تو ان میں بالکل نمایاں طور پر یہ نظر آئے گا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ، یعنی اس دور میں، فقہ و تدبر کا منہاج اختیار کیا۔ یعنی دیکھیں گے ہمارے پاس اگر کوئی روایت میں بات ہے تو اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید سے اس کی مطابقت سمجھیں گے۔ اگر وہ سمجھ میں آ گئی تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، ورنہ براہ راست قرآن مجید پر غور کریں گے، دیکھیں گے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے، لفظوں سے کیا بات نکلتی ہے، جملے سے کیا بات متبادر ہوتی ہے، اور سیاق و سباق کیا ہے۔ تو دوسرا طریقہ فقہ و تدبر کا طریقہ ہے۔ اس کو میں دوسرا طریقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معصور کے مقابل میں، ورنہ خود تفسیر معصور کا یہی طریقہ تھا، وہ اسی اصول پر ہوئی اور یہی روایت پیغمبر نے اور صحابہ نے قائم کی۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئیں، ایک اصل ہے یعنی فقہ و تدبر، اور ایک ہے اس کے نتیجے میں جو تفسیریں پہلے دور میں یا قرن اول میں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کوئی رائے قائم کر لے
اور پھر اس کے بعد اپنی اس رائے کی تائید قرآن سے ڈھونڈیں۔ تو یہ چیز ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ معاملہ پرانے زمانے میں ہو تب بھی مذموم ہے، اس زمانے میں ہو تب بھی مذموم ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یونانی فلسفے کے اثرات ہوئے، یا مثال کے طور پر ہندو فلسفے کے اثرات پہنچے۔ یہ تیسری چوتھی صدی میں پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس سے کچھ آراء قائم ہوئیں لوگوں کی، ان آراء کو لے کر وہ قرآن میں جاتے تھے اور ان کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کرتے تھے۔ یہ تفسیر بالرائے کی مثال ہے۔ کوئی فقہی رائے قائم کر لی ہے، اسی طریقے سے کوئی عقیدے میں نقطہ نظر قائم کر لیا ہے، اب وہ نقطہ نظر تو باہر قائم ہو گیا ہے، اس کی بنیاد کوئی روایت بھی ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد کوئی پرانی تاریخ بھی ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد کوئی فلسفہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حکمت کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور قرآن کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ تو یہ تو کفر کے درجے کی چیز ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ ہے۔ جی بالکل واضح ہو گئی بات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد احمد صاحب، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا حماد صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میں حماد احمد بات کر رہا ہوں پاکستان اکاڑا سے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دعائیں ہیں۔ جی غامدی صاحب، مجھے صرف 1 منٹ اور 15 سیکنڈ چاہیے، اور وہ یہ 15 سیکنڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ اسی در پر ہوں کہ میں آپ سے کب ملاقات کروں، اور المورد میں میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میرا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اویس اقبال کے ساتھ آپ کے بہت سے پروگرام غامدی کے جو موضوعات پر آپ نے گفتگو کی، وہ سب میں نے تقریباً دیکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے یہ سائنس کے متعلق یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جب ایمبرولوجی کا ذکر آتا ہے قرآن میں، جسے آپ ضمنی طور پر بیان کردہ چیز کہتے ہیں، تو پاکستان کے اور دنیا بھر کے تمام علماء پروفیسر کیتھل مور کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، وہ ایک بہت بڑے ایمبرولوجسٹ تھے اور انہوں نے ان تمام آیات کو درست کہا، تو یہ درست ہوں گی۔ لیکن جب ایوولوشن کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر سب کے سب علماء جو قرآن بیان کرتا ہے اس کو یعنی کہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جو سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں اس کو وہ اگنور کرتے ہیں۔ جس طرح فلو بیوبر یا رادھا کرشنن یا پھر امام غزالی اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگوں نے قرآن کو اس مذہب کو سائنس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، آپ اس چیز کو بھی رد فرماتے ہیں۔ لیکن آج کی تاریخ میں بھی جہاں ایمبرولوجی کا ذکر آتا ہے تو سارے علماء پروفیسر کیتھل مور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ٹھیک کہا کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے، اور جب ایوولوشن کا ذکر آتا ہے تو سب اسے رد کرتے ہیں۔ آپ اس کے متعلق کیا فرمانا چاہیں گے؟ بہت میں تو بہت دفعہ فرما چکا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے سامنے سرنگوں ہو کر اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اپنے ذہن کو آپ سائنس، فلسفہ، تاریخ، روایت، ہر چیز سے خالی کر لیں اور سب سے پہلے براہ راست سمجھیں۔ اس کے بعد ان چیزوں میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ اس کو قبول کرتے ہیں، اور وہ قبولیت کھینچ تان کے نہیں ہونی چاہیے، بس اتنی بات ہے جسے بیان کرنا چاہیے، بیان کیا جا سکتا ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا ہے کہ پہلے سے کوئی رائے قائم کر کے اس کی تائید ڈھونڈنے کے لیے قرآن مجید میں نہیں جانا چاہیے۔ جب آپ اس طریقے سے جائیں گے تو قرآن مجید اپنی ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے، پھر انسان اپنے خیالات پڑھ کے واپس آ جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کے لیے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید عربی مبین میں ہے، اس کو براہ راست سمجھیے، اس کے بعد دیکھیے اگر اس کی کسی بات کی تائید ہو رہی ہے تو الحمدللہ، نہیں ہو رہی تو قرآن مجید قائم و دائم ہے، انشاءاللہ آج نہیں کل، اور کل نہیں تو قیامت میں تائید ہو جائے گی۔ جی بالکل واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں علی جاوید صاحب، آپ مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں۔ علی جاوید۔ جی السلام علیکم۔
میرا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی موت کے بعد نہ ہونے کی خواہش رکھتا ہو، یعنی وہ اچھا مسلمان بنے، جہنم سے بچ جائے، لیکن اس کا جنت کا تصور یہ ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہ کرے، تو کیا اللہ اس خواہش کو قبول کر سکتے ہیں؟ جی یعنی مرنے کے بعد جنت میں ان کو نہیں جانا، یہ خواہش ہے لیکن جہنم سے بچنا ہے بس. انسان بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، اس کے بعد وہاں جا کے اپنی عرضداشت پیش کر دیجیے گا کہ مجھے جنت میں نہیں جانا. یہ جنت اور جہنم کے فیصلے میں تو کر نہیں سکتا، جس نے کرنے ہیں اس کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے گا. ماشاء اللہ میں بھی ہم سب کبھی کبھی حیران ہوتے ہوں گے انسان پہ کہ یہ میں نے کیا مخلوق بنائی ہے کہ جس کی خواہشات اور آرزویں. اللہ اکبر. بھائی ہمارا شاعر کہہ گیا ہے، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو، طاعت میں تا رہے نا میں انگبیں کی لاگ. دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو. واہ. فہد ملک صاحب سوال کیجئے گا. فہد صاحب مائک میوٹ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا پہلے، تو اس کا تھوڑا بتا دیں کائنڈلی اس پر. اللہ کا عرش پانی پہ ہے، پچھلے ہفتے میں بتایا تھا لیکن چلے مختصر سا. جی ہاں، وہ جس سیاق میں یہ بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا، پھر بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا مراحل گزرے، یہاں تک کہ زمین پر پانی ہی پانی تھا اور خدا کی حکومت پانی ہی پر قائم تھی. پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ پانی خشک ہوا، پھر خشکی نمودار ہوئی. بائبل میں بھی ایسے ہی بیان ہوا ہے، کتاب پیدائش میں، اور اب تو سائنسی تحقیقات سے بھی یہی تصویر سامنے آ رہی ہے. اس میں آپ سے بتانے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی یہ چیز جو ہمارے مطلب نہ ویریفائیبل ہے نہ مشاہدہ، صرف ایک تاریخی بیان کے طور پہ بتایا کیا؟ نہیں، امتنان کے طور پر کہ یہ زمین ایسے تھی، تم اس پر اپنی مرضی سے نہیں وجود پذیر ہو گئے. میری بادشاہی میں تمہارا ایک موقع ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے لیے یہ اہتمام کیا ہے. وہ پانی پھر میں نے خشک کیا ہے، پھر میں نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، پھر پاؤں ٹکانے کی جگہ بنی ہے. تو اس وجہ سے اپنے وجود پر اکڑا نہ کرو. اچھا بالکل ٹھیک. ثاقب صاحب، ثاقب خان صاحب سوال کریں. مائک اینڈ میوٹ. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. نو مولود کے دائیں کان میں اذان کے سنت نہ ہونے کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے زمانے تک کا تسلسل حاصل ہونا چاہیے، تب یہ سنت کی کیٹیگری میں آئے گی. اب اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے کے لیے ہم ان گزرے ہوئے معاشروں میں جا کر لوگوں کے عمل کو تو ویریفائی نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں لازماً ذخیرہ احادیث یا عہد رسالت کی تاریخ ہی کی مراجعت کرنا پڑتی ہے، جس کا نتیجہ کیا یہ نہیں نکلتا کہ سنت اپنے اس بات یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے ذخیرہ احادیث یا عہد رسالت کی تاریخ کی احتیاج رکھتی ہے، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سنت اپنی ویریفیکیشن کے لیے کسی حدیث کی احتیاج نہیں رکھتی. جزاک اللہ. جی یہ بات ٹھیک نہیں بیان ہوئی. سنت کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کا پورا علم بغیر کسی اختلاف کے آج بھی اس کو سنت کی حیثیت سے بیان کرتا ہو. تو جو آپ نے مثال دی ہے وہ آج بھی یہ حیثیت نہیں رکھتی. تو اس وجہ سے تحقیق کا عمل شروع ہی اس وقت ہوگا جب یہ پہلی شرط پوری ہوگی. اور دوسرے یہ کہ وہاں حدیث کا ذخیرہ یا تاریخ نہیں دیکھی جاتی، ہمارے ہاں سنت کو فقہ میں ثبت کیا گیا ہے. فقہا کا علم اس کو بیان کرتا ہے، یعنی اس کا مستند ترین ریکارڈ ہمارے ہاں فقہا کا علم ہے. تو اس وجہ سے اس طرح اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آج یہ شرط پوری ہونی ضروری ہے. جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی وہ شرط پوری نہیں ہوتی اس کے بارے میں. نہیں بالکل واضح. رابعہ اویس صاحبہ سوال کیجیے گا. رابعہ صاحبہ. السلام علیکم استاد. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو لائیو سن کے، اور بہت عقیدت ہے آپ کی میرے دل میں. میرے ویسے تو 2 سوال ہیں، اگر اجازت دے دو، ورنہ میں پھر ایک ہی پوچھ لیتی ہوں. جی پوچھیے پوچھیے. آپ فرمائیے. اچھا، میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ وہ باندیوں کو سر ڈھانپنے نہیں دیتے تھے. تو وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب اس چیز کے مجھے پتہ بھی نہیں ہے، میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی
ऑथेंटिसिटी का इतना मुझे पता नहीं चल सका। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन पर जबर किया जा रहा था, और महसूस होता है कि कोई अपने आप को अगर ढाँपना चाह रहा है तो उसे क्यों रोका जाए? तो इसको अगर आप क्लियर कर दें। और दूसरी चीज़ है कि जब मैं हज़रत याकूब के बारे में कुरान में पढ़ती हूँ, और मतलब मेरी फ़हम की गलती हो सकती है कि मुझे ये महसूस होता है क्योंकि वो हज़रत यूसुफ को याद करके बहुत रोते थे, इस वजह से उनकी बिनाई चली गई। तो एक फ़ीलिंग आती है दिल में कि जैसे कि मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहती कि क्या वो अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी नहीं थे कि उन्होंने इतना ज़्यादा गम किया कि वो उनकी मतलब ये हालत हो गई? बस ये 2 चीज़ें। बेहतर। वो अल्लाह की तरफ से तो पूरी तरह राज़ी थे। अगर आप उनकी वो गुफ्तगूएँ पढ़ें जो उसने बाद में की हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से इत्मीनान भी रखते थे, तसल्ली भी उनको हासिल थी। उनके लिए जो चीज़ शदीद गम का बायस बन रही थी, वो बेटों का रवैया था। यानी उन्हें कोई शुबा नहीं था इसमें कि बेटों ने उनसे झूठ बोला है। उनके लिए ये बड़ा हादसा बन गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि अल्लाह ताला भी ये नहीं बता रहे थे कि कहाँ से बेटे को जाके ला सकते हो, यानी ये तसल्ली थी कि वो है, तो इस वजह से उन्हें कोई शुबा नहीं था इस मामले में। इससे वो गमज़दा हुए, और गमज़दा होना तो इंसान की फितरत है, उसमें आंसू भी आ जाते थे। ये जो आंसू आ जाना है, ज़्यादा रोना है, इसमें तबाह का बड़ा दखल होता है। यानी बहुत से लोग हैं, आप देखिए, उनकी तबीयत में बड़ी रिक्कत होती है, ज़रा ज़रा सी बात पर उनके आंसू बह निकलते हैं। और बहुत से लोग हैं कि मर्दों के बारे में तो कहा ही जाता है कि मर्द भी कभी रोते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये तबाह से मुतल्लक होती हैं, इनमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। उसमें जो ताबीर भी इख्तियार की गई है, वो ये नहीं बता रही कि उनकी बीनाई बिल्कुल जाती रही थी, यानी बीनाई उस तरह नहीं रही थी जैसे रहनी चाहिए, और उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, यानी बड़ी उम्र उन्होंने पाई है। इन सब चीज़ों को मलहूज़ रख कर ये देखना चाहिए, ये जो पैगंबर हैं, यानी हज़रत याकूब, उनके वालिद हज़रत इसहाक़, उनके बेटे हज़रत यूसुफ़, वो अपने ख़ानदान ही के लिए पैगंबर हैं। यानी उन ख़ानदानों को अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया है, वहाँ से एक कौम पैदा करना मकसूद है। उनकी बेइज्जत किसी कौम की तरफ नहीं हुई। तो उनके लिए ये बड़ा हादसा है कि ये मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं। अगर ये हसद की वजह से इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो वो रिवायत जो हम कायम करने जा रहे हैं, वो कौम जो हम पैदा करने जा रहे हैं, उसका क्या हाल होगा? उनके गम की वजह ये है, तो इसको समझना चाहिए। तो ये तो बड़ी पाकीज़ा वजह है, अगर आप इस पर गौर करें। सैयदना उमर का जो आपने हवाला दिया है, उसकी रोशनी में ये समझें कि असल में जो अहकाम दिए गए थे वो क्या थे। यानी मुसलमान औरतों को तंग करने के लिए उस ज़माने के मुनाफिकीन ने और औबाशों ने ये तय कर लिया कि हम रात के वक्त और सुबह के वक्त जब औरतें रफ़े हाजत के लिए जाती थीं, उस ज़माने में घरों में ये बंदोबस्त नहीं था, तो वहाँ कोई ना कोई स्कैंडल बनाएंगे, ये सूरत हाल थी। उसमें ये कहा गया कि मुसलमान औरतें इनके बहाने को ख़त्म कर दें। यानी होता क्या था, उसको इब्न कसीर ने नकल किया पूरी बात को। होता ये था कि जब तंबीह की जाती कि ये तुमने क्यों आवाज़ दी, ख़वातीन जा रही थी तो तुम पीछे क्यों गए, तो वो कहते कि नहीं, वो तो हमारी लौंडी थी, तो हमने उसको आवाज़ दी थी, बस शुबा हो गया, क्योंकि तारीकी थी। तो उस मौके के ऊपर मुसलमान औरतों से ये कहा गया कि इनके बहाने को ख़त्म करने के लिए आप जब रफ़े हाजत के लिए निकलें तो कोई बड़ी चादर अपने ऊपर ले लिया करें, वो आपकी अलामत बन जाएगी। कुरान के अल्फाज हैं, योरफ़ना फ़ला यूज़ैन, यानी वो पहचानी जाएंगी कि वो लौंडियाँ नहीं हैं, मुसलमानों की आम औरतें हैं, ताकि इन औबाशों को बहाना ना मिले, और फ़ला यूज़ैन, और उन्हें अजियत ना दी जाए। ये है पस मंज़र इसका। उसमें जब ये हिदायत की गई तो लौंडियों ने भी चादरें लेनी शुरू कर दी। तो हज़रत उमर ने इस पस मंज़र में उनको रोका कि ये आप ना करें, इसलिए कि इसी में तो इम्तियाज़ पैदा करने के लिए ये हुक्म दिया गया है। तो आप चूँकि उसको पर्दे के हुक्म के तौर पर समझ रही हैं, तो इसलिए आपको उसमें ये तरद्दुद पेश आ रहा है। वो कोई पर्दे का हुक्म से वैसे था ही नहीं। जी, वाज़ेह होगी बात। आमना साहिबा, आमना गालिबन आमना चौधरी, सवाल कीजिए, माइक अनम्यूट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम गामडी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी तालीमात सुनती रहती हूँ, और मैं
مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حیا اصل میں مرد اور عورت کی نگاہ میں ہونی چاہیے، اور میں اس بات پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، اور اسلام کے دوسرے احکامات کو بھی میں فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں یورپ کے ایک ایسے ملک میں رہتی ہوں جہاں مسلمان بہت کم ہیں، اور یہاں کا جو کلچر ہے وہ کافی مختلف ہے۔ میں یہاں ماڈرن ڈریسنگ بھی کرتی ہوں، جیسے مطلب پینٹس، چھوٹی شرٹس یا فراکس وغیرہ پہنتی ہوں، لیکن میں اتنے ریویلنگ کپڑے نہیں پہنتی جو کہ یہاں پر بہت نارمل سمجھے جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں اس ایک لباس سوشلی نارمل ہو جس کو آپ معروف کے مطابق کہتے ہیں، اور میرا بالکل بھی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، کسی کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نمائش کرے یا کسی بھی صورت میں وہ اس کا بے حیائی ہو، تو اللہ کے نزدیک یہ غلط ہے یا معروف کا تصور معاشرے کے مطابق بدلتا رہتا ہے؟ اور معاشرے میں ہمارے کلچر میں اس چیز کو اتنا اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ کیا واقعی دین میں بھی اتنی دی جاتی ہے یا ہمارا کلچر ہی اس کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے؟ دین نے اس بات کو اس طرح نہیں بیان کیا جیسے ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ سورہ نور میں احکام پڑھ لیجئے، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کی تعبیر بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی اندیشے کی جگہ جو کسی کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ چھپا کر رکھا جائے۔ تو اس میں آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی اس ہدایت کو سامنے رکھ کر اپنے لیے کس لباس کا انتخاب کریں۔ کسی خاص لباس کا پابند نہیں کیا گیا۔ لباس تو وقت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، مختلف معاشروں میں مختلف لباس پہنے جاتے ہیں۔ عربوں کا اپنا ایک لباس ہے، عجم کے اپنے لباس ہیں، مغربی دنیا کے اپنے لباس ہیں۔ تو لباس میں کیا لباس آپ نے پہننا ہے یہ اہم نہیں ہے، حفظ فروج اصل چیز ہے، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت، ان کو ڈھانپ کر رکھنا۔ ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ لباس با حیا ہو، شائستہ ہو، وہ جسم کے خط و خال کی نمائش کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ بات ہے، بنیادی بات، اس کو سامنے رکھیے۔ اس کے بعد آپ اپنے رب کے سامنے جواب دیں، جو بھی آپ کے نزدیک بہتر طریقہ ہو وہ اختیار کر لیجئے۔ دوسری بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی زینتوں کو غیر محرموں کے سامنے نمایاں نہ کیا جائے۔ اس میں دو متعین ہدایات دے دی گئی ہیں، یہ کہ خواتین جب غیر محرموں سے بات کرنی ہو تو اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر ڈال لیں، اس لیے کہ جو سینے کے زیورات ہیں یہ چھپانے کی چیز ہے۔ اسی طرح دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر پاؤں میں کوئی زیور پہنے ہوئے ہے تو پاؤں زمین پر مارنے سے اجتناب کریں۔ بس قرآن مجید یہاں ختم کر دیتا ہے بات کو۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے کیا لباس منتخب کرنا ہے، کیا چیزیں پہننی ہیں، آپ کے علاقے کا معروف کیا ہے، اس میں آپ آزاد ہیں۔ اس میں جو چیز بھی مناسب ہو اس کو اختیار کر لیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ در حقیقت آداب ہیں مرد و زن کے اختلاط کے، اور بڑی اچھی نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اصل احکام وہ ہیں جن کو ہم پر فرض کیا گیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج و عمرہ ہے۔ اسی طرح سے برتر اخلاقی اصول ہیں جن کی پابندی کرنی ہے۔ تو جو اصل چیزیں ہیں جن میں حرمت حلت ہے، جن میں فرض و واجب ہے، ان پر اپنی توجہ مرکوز رکھیے۔ ان چیزوں کو میں نے اصول میں بیان کر دیا، ان کو عملاً کیا صورت دینی ہے وہ آپ کی ثوابدید ہے، آپ جس طرح چاہے دے لیں۔ جی واضح ہے۔ اس کو اگر آپ اور تفصیل سے سننا چاہیں تو 23 اعتراضات سیریز میں خواتین کا پردہ کے زیر عنوان بڑی تفصیل سے آئی ہے، کتاب بھی ہے، آن لائن موجود ہے۔ عاصم صاحب، عاصم اعجاز صاحب سوال کرنا چاہیں تو آئیکن میوٹ کریں۔ عاصم صاحب۔ غامدی صاحب، ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی کیفیت سے دوچار ہو، جیسے کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، تو اس میں ایمان کی وہ کم سے کم لمٹ، اور اگر شکوک و شبہات کا خدا کے ذات کے حوالے سے شکار ہو تو شکوک و شبہات کے حوالے سے وہ زیادہ سے زیادہ کیا لمٹ ہے جس میں رہتے ہوئے اس کی مغفرت کی کوئی گنجائش موجود ہو؟ نہیں، یہاں زیادہ سے زیادہ نہیں، کم سے کم پوچھنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ باندھا ہوا ہے، بس بنیادی بات یہی ہے، اس میں کمزوری آ گئی، کبھی آپ اس رشتے میں بہت پیچھے ہو گئے، کبھی آگے بڑھ گئے،
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. بس یہ ہے کہ مخلص رہیے، یعنی کبھی سرکشی اختیار نہ کریں، کبھی اپنے اندر رد عمل نہ پیدا ہونے دیں، ایک سلیم الفطرت انسان کی حیثیت سے اپنا سفر جاری رکھیں. تو کم سے کم بات جس کو بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ رسالت مآب سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی مغفرت شروع ہو گئی ہے، تو اب آپ جا کے جہنم میں دیکھ لیں جس کے ہاں رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی ایمان ہے. وہ ذرہ برابر اور رتی برابر ایمان کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اعتماد ہے کہ وہ میرا رب ہے. تو اپنی بندگی کا احساس اور اس رب کے رب ہونے کا احساس، اس کو ہاتھ سے مت چھوڑیں. جی طلحہ صاحب مائک انمیوٹ کیجیے گا. طلحہ السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال قرآن پاک کے متعلق ہے کہ جس طرح شروع کے دور سے اور آج کے دور میں بھی قرآن پاک پہ ایک بہت اعتراض جو ہے مسلسل اٹھایا جاتا ہے کہ جو اس میں مضامین ہیں وہ کوئی بھی نیا مضمون نہیں ہے. مطلب یہی مضمون جو ہے گریک میتھولوجی میں یا اس میں پرانے مذاہب میں پہلے سے ہی بیان کیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں نے جب قرآن پاک کو پڑھا تو مجھے کوئی اس طرح جواب ملا نہیں کہ جو ایک عقلی جواب ہو. ایک دو جگہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو موضوع بنایا ہے، لیکن کوئی اس طرح جو بہت سالڈ ریزننگ ہو وہ مجھے ملی نہیں، یا میری کوئی اتنی قلت تدبر تھی. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. جب آپ اپنی طرف سے کوئی بات تلاش کرنے چلے جائیں گے تو کیسے ملے گی؟ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی بات لے کے آیا ہے. وہ تو بار بار اصرار کرتا ہے کہ پہلے دن یعنی انسان کی ابتدا کے ساتھ جو ہدایت دی گئی تھی وہ اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کی تصدیق کی اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ جو باتیں وہ بیان کر رہا ہے وہ انسانوں کی پوری تاریخ میں موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے. تو آپ قرآن مجید اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتا ہے پہلے اس کو دیکھیے، پھر اس کے لحاظ سے اس کو پڑھیے. ہم سب یہ آخری سوال ہے، اسی سے متعلق ایک موصول ہوا ہوا ہے. ایک صاحب کے انہوں نے کمنٹ بھیجا ہے، اس پہ آپ کی تبصرہ چاہیے. انہوں نے پوچھا ہے کہ علماء کو ایک چیلنج ہے، اگر ساری دنیا کے اسلامی علماء میں سے کوئی بھی میرے سامنے قرآن میں سے کائنات کے بارے میں صرف 2 خیالات ایسے پیش کرے جو قرآن سے پہلے قدیم مصری، بابلی، سومری اور یونانی اساطیر میں موجود نہ ہوں، وہ صرف قرآن کی تخصیص ہوں، تو میں ہمیشہ کے لیے اس کتاب کے حامی ہونے کو سچ مان لوں گا. واضح رہے کہ بائبل کا ذکر نہیں کر رہا، قدیم اساطیر کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پر زمین چپٹی ہے، کائنات پھیل رہی ہے، وقت کائنات کی پیدائش کے ساتھ موجود تھا. تو کوئی ایسی 2 چیزیں قرآن سے پیش فرما دیں جو پہلے موجود نہ ہوں. یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ قرآن مجید سے اپنے ذہن میں موجود چیزیں ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے ہیں. قرآن مجید اس طرح کی کوئی بات کہہ ہی نہیں رہا. وہ تو کہتا ہے کہ میں سب سے پرانی بات انسانوں کو یاد کرانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ بات ہم نے آدم علیہ السلام کو بتائی تھی. سارے پیغمبر وہی بات لے کے آئے ہیں، سب پیغمبروں نے وہی ہدایت انسانوں تک پہنچائی ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید نے یہ بیان خود کیا ہے کہ اس کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے. تو معیار تو وہ ہوگا جو وہ خود بیان کرے گا. اس کو میں نے خدا پر ایمان کے مضمون میں بیان کر دیا ہے. اس معیار پر قرآن کو دیکھنا چاہیے. جی بالکل، بہت شکریہ جی، وفات